میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے مولانا جمیل قادری فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، لحد میں، لحد مانے قبر، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں اور نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں اور نام لیوا غوث اعظم کا، خدا بندہ دعا مقبول ہم روسیاؤں کی، روسیہ منے گنہگار، خدا بندہ دعا مقبول کر ہم روسیاؤں کی، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا، جناب غوث دلہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دلہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دینا مانے آواز لگانا، منادی مانے آواز لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، مخالف کیا کرے میرا کہے بے حد کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا کہے بے حد کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا، فرشتے مدرسہ تک پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسہ تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، سلاسل جہاں کیوں گر نہ ان کے روب سے کانپے، سلاسل جہاں یعنی دنیا بھر کے سارے سلاسل کے اولیاء، سلاسل جہاں کیوں گر نہ ان کے روب سے کانپے، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا، نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔
میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج آپ اور ہم قصیدہ غوثیہ کا شعر جو آگے انشاءاللہ پڑھا جائے گا، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور شارح نے جو تشریح کی ہے انشاءاللہ وہ تشریح بھی آپ سماعت کریں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی، غور سے سنیے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں انا یعنی میں، فی حضرت التقریب یعنی اولیاء کے جھنبٹ میں خدا کے قرب کی جس منزل پر میں ہوں، اولیاء کے جھنبٹ میں خدا کے قرب کی جس منزل پر میں ہوں، اس منزل پر میں تنہا ہوں، وحدی، اس منزل پر میں تنہا ہوں، میری منزل میں اور کوئی نہیں پایا جاتا، یعنی میری منزل میں کوئی اور دوسرا نظر نہیں آتا۔ آگے فرماتا ہے یسرفونی، یسرفونی یعنی خدا کے قرب کی جس منزل پر میں ہوں نا، اس مقام پر بھی میں رکتا نہیں ہوں، بلکہ یسرفونی ہر لمحہ ہر گھڑی خدا میرے مراتب کو مزید بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یسرفونی ہر لمحہ ہر گھڑی خدا میرے مراتب کو، میرے مرتبوں کو بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا کہتا ہوں؟ فرماتے ہیں یسرفونی وحسبی ذوالجلالی، یعنی میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے، وحسبی ذوالجلالی میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ یعنی کل کو اٹھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بڑے پیر نے معاذ اللہ بڑی بڑی باتیں کر دی ہے قصیدہ غوثیہ میں، نہیں، آگے آپ فرماتے ہیں عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ وحسبی ذوالجلالی یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ عاجزی اور حسن اخلاق آپ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ میرے پروردگار کا احسان ہے، میرے پروردگار کا فضل ہے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق اور آپ کی عاجزی تو انتہا تک پہنچ چکی تھی، آپ کی عاجزی اور انکساری اور آپ کا حسن اخلاق انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ یسرفونی وحسبی ذوالجلالی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، کہ آپ نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو بارہا آپ نے سنی ہوگی اور اس پر گفتگو بھی پہلے ہو چکی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ بے شک اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے، بے شک اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امت کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی شان ہوا کرتا ہے، جس امت کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس زمانے کے نبی کی شان ہوا کرتا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے، تمام انبیاء میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر جتنے بھی انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس فرشگتی پر تشریف لائے، خدا فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، بے شک خدا ہی کی شان سب سے بڑی ہے، خدا ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ مگر جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام خدا کی شان کا مظہر بن کر کے تشریف لائے، وہ تمام کے تمام خدا کی شان کا مظہر بن کر کے تشریف لائے۔ اور چونکہ میرے مصطفیٰ خاتم النبیین بن کر کے آئے، تمام انبیاء کے سردار بن کر کے تشریف لائے، تو تمام انبیاء خدا کی شان کا مظہر، مگر میرے مصطفیٰ خدا کی شان کی سب سے بڑا مظہر بن کر کے تشریف لائے۔ میرے مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی شان کا مظہر بن کر کے تشریف لائی۔ اسی طرح جس امت کا جو ولی ہوتا ہے، جس امت کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی شان کا مظہر بن کر کے تشریف لاتا ہے۔
جس نبی کی امت کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کے شان کا مظہر بن کر تشریف لاتا ہے، اور چونکہ میرے غوث الورا تمام اولیاء کرام کے سردار ہے، اسی لیے غوث اعظم میرے مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کا مظہر بن کر تشریف لائے۔ میرے مصطفیٰ خدا کی سب سے بڑی شان کا مظہر، اور میرے غوث الورا مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کا مظہر۔ اور ہر نبی، ہر ولی جو ہوتا ہے، ہر ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کے قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی اپنے نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اپنے نبی کے نقش پا پر ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کی زندگی دیکھیں، کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو میچ نظر آئے گی، زیادہ تر باتیں آپ کو میچ نظر آئے گی۔ یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں کئی سالوں سے انبیاء کرام دے رہے تھے، یہاں جلوہ ولایت میں دیکھو تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خوشخبریاں بھی کئی سالوں سے اولیاء کرام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کے قدم پر ہوا کرتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے مصطفیٰ تمہارا حسن اخلاق سب سے عظیم ہے، اے مصطفیٰ تمہارا حسن اخلاق سب سے عظیم ہے۔ اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق اللہ اکبر عظیم تر، میرے غوث اعظم کا حسن اخلاق عظیم تر۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، تاج کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ میرے مصطفیٰ نے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا ہے، میرے سرکار نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے۔ ابو جہل جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، تاج کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، سرکار کو قتل کرنے کے لیے اس نے بے شمار پلاننگیں کی، مگر ہر بار اس کو منہ کی کھانی پڑتی، وہ کبھی بھی اپنی پلاننگ میں کامیاب نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ اس نے پورے مکہ المکرمہ میں یہ فیمس کروا دیا، یہ مشہور کروا دیا کہ ابو جہل بیمار ہے، پورے مکے میں اس نے مشہور کروا دیا، حالانکہ بیمار نہیں تھا، بس پلاننگ تھی اس کی۔ اب پلاننگ کیا تھی؟ بیمار ہی کیوں، اپنے آپ کو بیمار ہی فیمس کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ابو جہل مصطفیٰ کا دشمن تھا، مگر پھر بھی وہ جانتا تھا کہ محمد ایسے حسن اخلاق کے پیکر ہے کہ اگر ان کو پتا چلے گا کہ ان کا جانی دشمن بیمار ہے تو وہ اپنے دشمن کی عیادت کو بھی آ جائیں گے، اپنے دشمن کو بھی دیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اس نے پورے مکے میں فیمس کروا دیا کہ ابو جہل بیمار ہے۔ اب اس نے چارپائی لگائی اور وہیں پر سو گیا، اور اپنی چارپائی سے پہلے، اپنے پلنگ سے پہلے اس نے ایک گہرا کنواں کھودا، اس نے ایک گہری کھائی کھودی، اور اس کھائی کے اوپر اس نے گھاس بچھا دی۔ پلاننگ کیا تھی کہ محمد ان کے اصحاب کے ساتھ جیسے ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے، انہیں پتا نہیں ہوگا کہ گھاس کے نیچے کنواں ہے، کھائی ہے، وہ سمجھیں گے زمین ہے، تو وہ بے خبری میں آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے، اور اچانک وہ کنویں میں گر جائیں گے اور میرا کام ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اس کی یہ پلاننگ تھی۔ اب اس نے کنواں کھودا اور چارپائی پر لیٹ گیا اور پورے مکے میں مشہور کر دیا ابو جہل بیمار ہے۔ اب جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، وہ پیکر حسن و اخلاق اپنے دشمن کو بھی دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ادھر جبریل امین کے ذریعے خدا ابو جہل کی پلاننگ سے مصطفیٰ کو آگاہ کر رہا ہے، ابو جہل کی پلاننگ سے خدا مصطفیٰ کو آگاہ کر رہا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر اس نے ایسا کنواں کھودا ہے۔ اب ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ سامنے سے آ رہے ہیں، وہ خوش ہے کہ میری پلاننگ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ابھی تو سرکار اس کھائی کے قریب ہی تھے کہ جبریل امین کے ذریعے سے خدا نے آگاہ کر دیا مصطفیٰ آگے نہ بڑھنا، آگے کھائی ہے۔ اب جیسے ہی جبریل امین نے سرکار کو خبر سنائی، میرے مصطفیٰ واپس پلٹنے لگے، واپس پلٹے۔
ابو جہل نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میری پلاننگ پر پانی پھر رہا ہے، فوراً چار پائے سے کھڑا ہوا اور دوڑنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کو بلانے کے لیے۔ وہ بوکھلا گیا، سرکار کو بلانے کے لیے جیسے ہی دوڑا وہ خود بھول گیا کہ میں نے یہاں پر کنواں کھود کے رکھا ہے، وہ خود اس کنویں میں گر گیا۔ جیسے ہی سرکار کو بلانے کے لیے دوڑا وہ خود کنویں میں گر گیا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، چاہ کن راہ چاہ درپیش، کہ کنواں کھودنے والے کے سامنے ہی کنواں ہوتا ہے۔ وہ خود کنویں میں گر گیا۔ اللہ اکبر، بڑے جتن کیے گئے، بڑی بڑی رسیاں ڈالی گئی، بہت کچھ کیا گیا، بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی گئی، مگر ابو جہل کو کنویں سے کوئی نکال نہ پایا۔ آخر کار وہ ابو جہل ہی کنویں سے لوگوں کو آواز لگاتا ہے کہ اس کنویں سے مجھے صرف محمد ہی نکال سکتے ہیں، جاؤ انہیں بلا کر لے آؤ۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ابو جہل کنویں میں گر گیا ہے اور بڑے جتن کرنے کے باوجود بھی اس کو نکال نہیں پا رہے ہیں، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابو جہل کی یہ تکلیف بھی، اپنے دشمن کی یہ تکلیف بھی نہ دیکھی گئی، سرکار اس کو نکالنے کے لیے آ گئے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کنویں کے قریب کھڑے ہیں اور ابو جہل سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پہلے ابو جہل سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل میں تجھے کنویں سے باہر نکال لوں گا، مگر ایک وعدہ کر۔ کہا کیا وعدہ کر؟ کہا میرے سرکار نے فرمایا کہ وعدہ کر کہ جیسے ہی میں تجھے کنویں سے باہر نکالوں گا تو اسلام قبول کر لے گا اور مجھ کو اللہ کا رسول مان لے گا۔ ابو جہل کہتا ہے اب مرتا کیا نہ کرتا، وعدہ کرتا ہے ٹھیک ہے محمد، جیسے ہی آپ مجھے کنویں سے باہر نکال لو گے میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر، جہاں بڑی بڑی رسیاں کام نہ آئی وہاں میرے مصطفیٰ کا دست مقدس کام آ گیا، وہاں میرے مصطفیٰ کا ہاتھ کام آ گیا۔ میرے سرکار نے ہاتھ ڈالا، پلک جھپکتے ابو جہل کنویں سے باہر تھا، پلک جھپکتے ابو جہل کنویں سے باہر آ گیا۔ مگر کہتے ہیں کہ جس کے دل پر شقاوت کی مہر لگ چکی ہو، جس کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی ہو، وہ کبھی اسلام قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے دھوکہ دیا، کہتا ہے اے محمد معاذ اللہ، اب میں جان گیا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کہ دشمن کو بھی میرے سرکار معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دشمن کی بھی عیادت کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دشمن کی بھی تکلیف میرے مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا حسن اخلاق، اور اسی حسن اخلاق کے متعلق خدا قرآن میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے مصطفیٰ تمہارا حسن اخلاق سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن اخلاق کیسا تھا، تو ام المؤمنین فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ میرے مصطفیٰ کا حسن اخلاق مکمل قرآن تھا، مکمل قرآن تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، امت کا ہر ولی اپنے نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، امت کا ہر ولی اپنے نبی کی شان کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کا حسن اخلاق ایسا تھا تو غوث اعظم کا حسن اخلاق کیسا رہا ہوگا، غوث اعظم کا حسن اخلاق۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و تواضع اور حسن اخلاق کے متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عالی مرتبت، اتنے عالی مرتبت یعنی بڑے مرتبے والے اور جلیل القدر اور فصیح العلم یعنی بہترین سے بہترین علم رکھنے والے اور شان والے ہونے کے باوجود بھی، غوث اعظم اتنے علم والے، اتنے مرتبے والے ہونے کے باوجود بھی، اتنی شان والے ہونے کے باوجود بھی ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت فرمایا کرتے۔ مزید فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا انداز یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سلام کرنے میں بھی پہل کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم کا انداز بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے، اور طالب علم، آپ کے مدرسے کے جو طالب علم تھے اور مہمانوں کے ساتھ، طالب علموں اور مہمانوں کے ساتھ
کافی دیر تک بیٹھا کرتے تھے، کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کی لغزشوں کو اور ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ ان کی لغزشوں کو، اتنے بڑے عالی مرتبت ہونے کے باوجود بھی اپنے شاگردوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج ذرا سا کچھ ہو جائے ابے تبے پہ اتر آتے ہیں، مگر یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم ہے کہ اتنے عالی مرتبت ہونے کے باوجود بھی اپنے شاگردوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت شاہ ابو المعالی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ تحفۃ القادریہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ خوشخو اور مہربان، فراخ حوصلہ اور کریم النفس اور وعدے کو وفا کرنے والا اور دوستی کو نبھانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ باوجود بلندی مرتبت، وہی فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود، کثرت علم ہونے کے باوجود چھوٹوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کی عزت کیا کرتے، اور کسی صاحب مرتبہ یعنی امیر زادہ جو ہوتا یا بادشاہ ہوتا، ان کی تعظیم کو کھڑے نہ ہوا کرتے، اور نہ کسی بادشاہ نہ کسی وزیر کے دروازے پر جاتے، بلکہ آپ کا حسن اخلاق تو اس قدر عالی مرتبت تھا کہ اللہ اکبر، اگر کوئی آپ کے سامنے جھوٹی قسم کھاتا، چونکہ غوث اعظم سے جب لوح محفوظ نہ چھپا ہو، وہ غوث اعظم سے وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی وہ دل کے حالات کیسے چھپ سکتے تھے؟ غوث اعظم جان رہے تھے کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، بات کرتے کرتے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، مگر پھر بھی غوث اعظم کا حسن اخلاق کہ آپ اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھتے تھے، اس کے عیب کو ظاہر نہ فرماتے، بلکہ یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر غصہ کرتے بھی نہیں دیکھا، اپنی ذات کی خاطر غصہ کرتے بھی نہیں دیکھا۔ اور ہر رات کو غوث اعظم ارشاد فرماتے، دسترخوان بچھایا جائے اور مہمانوں کو بلایا جائے، جب سارے مہمان مساکین آتے، مہمان بھی کون ہوتے؟ بڑے بڑے بادشاہ وزراء نہ ہوتے۔ آج ہم 11ویں کی نیاز کرتے ہیں، چھٹی کی نیاز کرتے ہیں، 12ویں کی نیاز کرتے ہیں، تو انہی کو بلاتے ہیں جن کے آلریڈی پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ہی رشتہ داروں کو بلا کر پیٹ بھر کے کھلا دیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غوث اعظم کی نیاز کر لی۔ حقیقتاً نیاز غوث پاک کی بارگاہ، بے شک ان کو بلاؤ، انکار نہیں ہے، مگر کم سے کم ان لوگوں کو بھی تو بلایا کرو جن کو 2 وقت اتنا بہترین کھانا ملتا نہیں ہے، ان کو بھی بلایا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو۔ بے شک آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بلائے، مگر اس میں سے فقیر اور مساکین کا بھی حق رکھے کہ غوث پاک ہر رات فرماتے کہ دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان بچھایا جاتا تو فرماتے مہمانوں کو بلاؤ۔ اب مہمان کون ہوتے؟ تو فقراء و مساکین آپ کے مہمان ہوتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اخلاق۔ تو میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، غوث اعظم فرماتے انا فی حضرت تقریبی وحدی، میں اللہ کے قرب کی منزل میں، میں اللہ کے قرب کی منزل میں تنہا ہوں، میں اللہ کے قرب کی منزل میں تنہا ہوں، یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، وہاں کوئی اور نہیں پایا جاتا، اور یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ انا فی حضرت تقریبی، اللہ کے قرب کی منزلوں میں۔ یہ کس قرب کی بات ہو رہی ہے؟ کس قرب کی بات ہو رہی ہے؟ تو یاد رکھے، فرمایا گیا کہ جس طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جو یہ ارشاد ہے، انا من نور اللہ وخلق کلہم من نوری، مصطفیٰ جان رحمت کا غوث پاک فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ ارشاد ہے، انا من نور اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نور سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔
اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر میرے نور سے کائنات بنائی گئی، میرے نور سے کائنات بنائی گئی، میرے نور سے سب کو بنایا گیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص نور سے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور نور مصطفیٰ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا۔ تو اسی کا اشارہ کرتے ہوئے غوث اعظم فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزلوں میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان سے سچی عقیدت عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسی محبت کا حق ہے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی محبتوں میں زندہ رکھے، انہی کی محبتوں میں خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔